بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ سورۃ اللہب پڑھائی جائے گی۔ سورۃ اللہب اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح انشاءاللہ آج کے درس میں ہوگی۔ تو سورۃ اللہب کس وجہ سے نازل ہوئی اور کیا اس کا سبب نزول ہے؟ تو اس کا وجہ یہ بنی کہ اللہ کے نبی کو شروع میں ابتدائی اسلام میں علانیہ طور پر دعوت کا حکم نہیں تھا، بلکہ خفیہ طور پر دعوت کا حکم تھا۔ پھر جب سورۃ الحجر کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو۔ چنانچہ اس آیت کے اندر اپنے خاندان والوں کے لیے کھلم کھلا تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور سب کو جمع کیا اور ان الفاظ کے ساتھ جمع کیا یا صباحہ، ایک روایت میں آیا یا بنی عبد المطلب، ان الفاظ کے ساتھ اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، یا بنی ہاشم ادھر آ جاؤ بھائی آ جاؤ، جمع کیا، سارے لوگ جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو کہ تم پر چڑھائی کر دے گا اور تمہیں جو ہے وہ خوب قتل کرے گا، مارے گا، پیٹے گا، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں یقیناً ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں اور میں تمہیں تمہارے کفر اور شرک کی وجہ سے اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے۔ چنانچہ جب یہ بات سنی تو ابو لہب نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ کے نبی کی طرف پھینکا اور یہ کہا، الفاظ یہ تھے کہ تباً لکا الہذا جمعتنا، بربادی ہو تیرے لیے، کیا اسی لیے تو نے یہاں میں جمع کیا ہے؟ یہ الفاظ کا کہنا تھا کہ اللہ رب العزت نے فوراً جبرائیل کو بھیجا اور یہ صورت لے کر نازل ہوئے۔ پوری صورت ایک ہی ساتھ نازل ہوئی۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، وہی الفاظ جو اس کے تھے، تباً بربادی ہو۔ تو ہمارا بھی دل کرتا ہے نا، کوئی ہمیں گالی دے، دل کرتا ہے چھوٹتے وہی گالی اس کو دیں۔ تو یہاں پر بھی جب اس نے بربادی کی بد دعا دی ہے تو اللہ کے نبی کی شان نہیں تھا کہ اللہ کے نبی بھی اس کے لیے بربادی کی دعا کرتے، لیکن جو قریب کے لوگ تھے جو آپ علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، ان کے دل میں تو یہ بات آئی ہوگی نا کہ بربادی ان کے لیے نہیں بلکہ بربادی ابو لہب کے لیے ہونی چاہیے۔ تو ان کی طرف سے ترجمانی کر کے اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، بربادی ہو ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کے لیے، وتب، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ تبت یدا دونوں ہاتھوں کی بربادی، کیونکہ ہاتھ سے پتھر مارا تھا اس لیے یہاں ہاتھوں کا ذکر کیا گیا۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، وتب، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے عرب کے لوگ اگر دونوں ہاتھوں کی بربادی مراد لینے سے پورے انسان کی بربادی مراد ہوتی تھی، تو یہاں پر پورا انسان مراد ہے۔ وتب سے آگے تشریح کر دی کہ پورا انسان مراد ہے، وتب، اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ یہاں پر ابو لہب کا نام آیا باقاعدہ، ابی لہب۔ علماء نے لکھا کہ جب تک اس ملعون پر لعنت نہ بھیج دی جائے قرآن ہی مکمل نہیں ہوتا، یہ ایسا ملعون تھا۔ پھر آگے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال اور اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ علماء نے لکھا یہاں کسب تو کمائی ہوتی ہے نا، کمائی، لیکن یہاں پر کمائی، کمانے سے تو مال آتا ہے نا، تو مال کا ذکر تو پہلے کر دیا، پھر کسب الگ دوبارہ آ رہا ہے۔ تو یہاں کسب سے مراد مال نہیں ہے بلکہ اولاد ہے۔ فرمایا اس کے مال اور اس کی اولاد نے اس کو کوئی نفع نہیں دیا، کوئی نقصان، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو لہب عموماً یہ کہتا تھا کہ اگر تمہاری بات سچی ہوئی، اگر تم سچ کہہ رہے ہو کہ جو ہے جس نبوت کا تم دعویٰ کر رہے ہو، اگر تمہاری بات سچی ہے
تو میرے پاس مال بھی بہت ہے، اولاد بھی بہت ہے، میں مال دوں گا، اولاد دوں گا، اور اس کے بدلے میں جنت حاصل کر لوں۔ تو یہاں فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی اولاد نے اس کو کوئی فائدہ پہنچایا۔ اور حقیقت بھی ایسی ہوئی کہ غزوہ بدر کے 7ویں دن ابو لہب کو عطسے کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ یہ عطسہ ایک ایسی بیماری تھی جیسے طاعون ہوتا ہے نا، طاعون جیسی ایک بیماری تھی، یہ عطسے کی بیماری میں ہوا۔ اور عرب چونکہ چھوت چھات کے بڑے قائل تھے، وہ کہتے تھے اس کو چھوئیں گے بیماری لگ جائے گی، جیسا ابھی کرونا وائرس آیا تھا نا، تو اس کو چھوئیں گے ہمیں بیماری لگ جائے گی۔ چنانچہ اس کو گھر بدل کر دیا گیا، اور پھر لوگ دور دور اس سے رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ اسی حالت میں مر گیا، اور مرنے کے بعد بھی 2-3 دن گزرے، اس کی لاش سے شدید قسم کی بدبو پیدا ہوئی، اتنی شدید تھی کہ لوگ ناک بند کر کے اس کے پاس سے گزرتے تھے۔ چنانچہ جب بہت زیادہ یہ بڑھتا گیا، جو بدبو بڑھتی گئی، تو کچھ مزدوروں کو بلایا، ان مزدوروں نے گڑھا کھودا اور کسی چھڑی کی مدد سے، کسی ڈنڈے کی مدد سے اس کو ایسے کر کے ڈنڈے سے اس کو گڑھے میں ڈال دی اور مٹی ڈال دی۔ یہ اس کا انجام ہوا۔ فرمایا کوئی کام نہ آیا اس کا مال اور اس کی اولاد نے بھی چھوڑ دیا، مال بھی اس کے کوئی کام نہ۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا ایسی آگ میں جو کہ شعلے والی ہوگی۔ لہب کہا جاتا ہے شعلے کو، لہب شعلہ۔ یہاں پر دوبارہ لہب کا ذکر آیا، اس سے پہلے ابی لہب۔ اچھا، ابو لہب کا جو اپنا نام تھا، اس کا نام تھا عبد العزیٰ، عبد العزیٰ بن عبد المطلب، یہ اس کا نام تھا۔ عزیٰ ایک بت کا نام ہے جس کی مشرکین پوجا کرتے تھے، جس کا قرآن میں بھی نام ہے افرأیتم اللات والعزیٰ۔ یہ عزیٰ ایک بت کا نام ہے۔ چونکہ اس کا جو نام تھا وہ مشرکانہ تھا، عبد العزیٰ یعنی کہ بت کا بندہ، چونکہ اس کا نام بھی مشرکانہ تھا، اس لیے قرآن نے اس کا نام ہی لینا پسند نہیں کیا، بلکہ جو اس کی کنیت تھی ابو لہب، لہب کہتے ہیں شعلے کو، چونکہ بڑا خوبصورت تھا، لال تھا، لال آدمی ہوتا ہے نا، خوبصورت ہوتا ہے، تو یہ لال تھا، شعلے کی طرح تھا، ابو لہب کہتے تھے، شعلے کا باپ۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ابو لہب، شروع میں بھی آیا، پھر تیسری آیت میں دوبارہ آیا سیصلی نارا ذات لہب۔ یا اللہ نے جہنم کی اس صفت کو ذکر کیا جو کہ اس کے نام کے ساتھ مشابہت رکھتی، فرمایا تو ابو لہب ہے، شعلے کا باپ ہے، تو ہم تجھے ایسی آگ میں داخل کریں گے جو کہ شعلے والی ہوگی، بھڑکتی ہوئی ہوگی۔ تو چونکہ 2 مرتبہ لہب کا ذکر آیا، اس لیے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ اللہب ہے۔ پھر آگے فرمایا وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھوتی ہوئی، لکڑیاں اٹھائی ہوئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، ابو سفیان کی بہن تھی، اور اگرچہ یہ اچھے گھرانے سے تھی، مالدار گھرانے سے تھی، لیکن جیسے کہ بعض عورتوں کو ہوس ہوتی ہے کہ مال زیادہ آ جائے، تو اسی طرح یہ بھی لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر لاد کر اپنے جسم پر، اپنے گلے میں لاد کر یہ لکڑیاں لے کر آتی تھی تاکہ مال زیادہ آئے۔ ہوس تھی، کنجوس تھی، بخل کی وجہ سے، تو اسی لیے اس کی اس صفت کو ذکر کیا وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھائے ہوئے۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حمالۃ الحطب میں 2 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی اور اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں، لکڑیاں بچھایا کرتی تھی تاکہ اللہ کے رسول کو تکلیف ہو، یہاں وہ مراد ہو۔ اور دوسری ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ جو لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی اور گھر میں لے جاتی تھی، جنگل جاتی تھی، لاتی تھی، تو یہ اس کی اس صفت کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور ایک تفسیر اور ہے تیسری، وہ یہ کہ یہ اس کی صفت دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ آخرت کے اعتبار سے ہے۔ جب قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گی، جاری ہوگی، تو اس کو لکڑیاں لاد دی جائیں گی، لکڑیوں کا وزن لے کے جائے گی تاکہ وہ گرے تو وہ لکڑیاں مزید جلیں اور اس کو شدید سے شدید عذاب ہو۔ ایک تفسیر اس کی ہے۔ آگے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں
رسی ہوگی مونج کی۔ یہاں پر بھی دو تفسیریں، ایک تفسیر تو وہی کہ جب وہ دنیا میں لکڑیاں لاد کر کاٹ کر لاتی تھی تو اپنے گلے میں ایک رسی باندھتی تھی، اس رسی کے اندر لکڑیوں کو لپیٹ لیتی تھی۔ دنیا کے اعتبار سے تو یہ ترجمہ، اور اگر دوسری تفسیر لی جائے یعنی کہ قیامت کے احوال کے اعتبار سے، تو پھر اس کی تفسیر یہ ہوگی، اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ قیامت میں جب جہنم کے اندر ڈالی جا رہی ہوگی تو گلے کے اندر ایک رسی ڈالی جائے گی، اس میں لکڑیاں ہوں گی، اس میں لکڑیاں لپیٹی جائیں گی، پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی ہوگی مونج کی، مضبوط رسی ہوگی۔ تو یہ آج کی صورت ہے، امید ہے کہ سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ سورۃ النصر کا بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔